بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ تو میرے پاس اردو کے اہم MCQs ہیں، تو وہ میں نے آپ سے شیئر کرنے ہیں۔ تو پہلا MCQs ہے ہمارے پاس، احمد کی گھڑی بہت قیمتی ہے، اس جملے میں تذکیر و تانیث کی نشاندہی کس سے ہو رہی ہے؟ تذکیر و تانیث بچوں آپ سمجھیں گے مذکر اور مونث کی نشاندہی کس سے ہو رہی ہے؟ تو یہاں پر نا احمد کی جو لفظ ہے کی، یہ بتا رہا ہے کہ یہ لفظ مونث ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو گڑی ہے یہ مونث کے طور پر استعمال ہوتی ہے اردو میں، تو یہاں پر جو آپشن دال ہے وہ آپ کا ٹھیک ہے، اور آپ نے دال جو ببل ہے اس کو اچھے طریقے سے فل کرنا ہے۔ دوسرا MCQ ہے، طرفین تشبیہ کن ارکان کے مجموعے کا نام ہے؟ تو یہاں پر جو تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں، تو پہلا مشبہ اور دوسرا مشبہ بے، تو یہاں پر آپشن جیم آپ کا درست جواب ہے۔ مشبہ اور مشبہ بے کے مجموعے کو طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا MCQ ہے، ترکیب لفظی کی نشاندہی کریں۔ تو بچوں ترکیب لفظی جو ہے یہ زیر یا حمزہ لگا کر بنایا جاتا ہے، تو یہاں پر آپ کا آپشن ہے بے، دیار عشق، یہ آپ کا آپشن درست ہوگا۔ فورتھ MCQ ہے آپ کے پاس، جس نظم میں کسی زندہ بادشاہ، سرکاری عہدیدار، وزیر، مشیر کے کارنامے بیان کیے جائیں کیا کہتے ہیں؟ تو جس میں کسی زندہ بادشاہ یا سرکاری عہدیدار کی تاریخ بیان کی جائے اسے کہتے ہیں، آپشن الف ہے آپ کا قصیدہ۔ اور مرثیہ جس میں کسی مرنے والے کی تعریف میں درد بھرے اشعار کہے جائیں۔ ملی نغمہ جو وطن کی محبت میں لکھا جاتا ہے۔ اور منقبت وہ جس میں صحابہ کرام، اولیاء اعظام کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو فورتھ کا آپشن ہے الف قصیدہ۔ پانچواں MCQ ہے، علی نے کتاب خریدی، قواعد کی روح سے کون سا جملہ ہے؟ اب علی نے کتاب خریدی، اب خریدنا ایک کام ہے، تو جس میں کام ہو وہ فعل ہوتا ہے، تو یہاں پر آپ کا آپشن بے جملہ فعلیہ آئے گا۔ جملہ اسمیہ جس میں صرف خبر دی جائے، یہاں اگر جملہ ہوتا علی نیک ہے تو صرف خبر ہے، کام نہیں ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہوتا، مگر اب کتاب خریدی تو یہاں پر یہ جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ استفہامیہ جس میں سوال پوچھا جائے، اور جملہ محترزہ وہ جملے ہوتے ہیں کہ جن کے بغیر بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر میں آپ کو مثال دوں، علامہ اقبال، اب میں بریکٹ میں لکھ دوں تو شاعر مشرق، ٹھیک ہے، شاعر مشرق، علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، تو اب بریکٹ میں اگر لکھ دوں شاعر مشرق، تو اب اس سے جملے میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو جو بریکٹ میں جملہ لکھا جاتا ہے کسی کی تعریف میں یا اس کا عہدہ بیان کیا جائے تو وہ، یا اس کی صفت بیان کی جائے تو وہ جملہ محترزہ کہلاتا ہے۔ پھر ہے چھٹا، آہ ہم میچ ہار گئے، اس جملے میں آہ کیا ہے؟ تو آہ افسوس کے لیے بیان ہو رہا ہے، تو یہ حرف تاسف، ٹھیک ہے، تو یہ حرف تاسف، دال آپشن آپ کا اس میں ٹھیک ہے۔ حرف تمنا جس میں خواہش کا اظہار کیا جائے، حرف نفرین جس میں نفرت یا لعن طعن کی بات کی جائے، حروف ندا جس میں کسی کو پکارا جائے، تو یہاں پر جو 6 آپشن ہے اس میں آپ کا دال آپشن، حرف تاسف آپ کا درست جواب ہے۔ 7واں ہے، جس نظم نے صحابہ کرام اور بزرگان دین اور صوفیاء کرام کی خدمات کا تذکرہ کیا گیا ہو کہلاتی ہے؟ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس میں بزرگان دین اور صوفیاء کرام کی خدمات کا ذکر ہو وہ ہوتی ہے جی ہمارے پاس منقبت، ٹھیک ہے نا، منقبت ہوتی ہے۔ اور قصیدہ جس میں کسی، جو ابھی آپ نے آپشن پڑھا تھا آپشن 4 کہ زندہ بادشاہ، سرکاری عہدیدار کی تعریف بیان کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور مرثیہ جس میں مرنے والے جو فوت ہو جائے اور ان کی تعریف میں جو اشعار کہے جاتے ہیں وہ مرثیہ کہلاتا ہے۔ اور مناجات جس میں آپ اللہ رب العزت سے مناجات اشعار کے ذریعے دعا مانگتے ہیں، تو وہ مناجات کہلاتی ہیں، یعنی مناجات بھی دعا میں آتا ہے۔ بعد آپشن 8 ہے، مہمان کے ساتھ درست لہجے کا انتخاب کریں۔ تو مہمان کے ساتھ
کیا آتا ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے، مہمان نواز، ٹھیک ہے نا، مہمان نواز، دال آپشن آپ کا کریکٹ ہے۔ 9واں ہے لڑکی نے دوپٹہ پہنا، قواعد کی روح سے غلطی کی نشاندہی کریں۔ تو لڑکی نے دوپٹہ پہنا نہیں ہوتا بلکہ لڑکی نے دوپٹہ اوڑھا، تو یہ روزمرہ کی غلطی ہے۔ آپشن الف آپ کا جو ہے وہ کریکٹ ہوگا، روزمرہ کی، یہ آپشن درست ہے، ٹھیک ہے۔ تعجب اور حیرانی کے موقع پر استعمال ہونے والے حروف کہلاتے ہیں۔ تو تعجب اور حیرانی کے موقع پر استعمال ہونے والے جو حروف ہیں وہ حروف استجاب، بے آپشن آپ کا ٹھیک ہے، حروف استجاب کہلاتے ہیں۔ حروف استفہام جس میں سوال کیا جاتا ہے، حروف تمنا جس میں خواہش، اور حروف تہنیت جس میں مبارکباد کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں وہ حروف تہنیت کہلاتے ہیں۔ 11واں آپشن ہے آپ کے پاس، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، شعری اصلاح میں یہ شعر کہلائے گا۔ تو اب یہ آپ اگر غور سے دیکھیں تو اس میں دونوں مصرے آپس میں ہم کا قافیہ بھی ہیں، اٹھی اور چلی، یہ دونوں کیا ہیں؟ ہم قافیہ ہیں، اور ہے ابھی یہ ردیف ہے۔ تو یہ پہلا مصرع ہے تو اسے کہیں گے مطلع، ٹھیک ہے نا۔ اور حسن مطلع دوسرا شعر بھی اگر ہم قافیہ بھی ہو اور ہم ردیف بھی ہو، یعنی دونوں مصرع آپس میں قافیہ بھی ہو اور ہم قافیہ اور ہم ردیف بھی ہوں تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں، اور زیب مطلع حسن مطلع کو ہی زیب مطلع کہتے ہیں۔ اور مقطع آخری شعر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے۔ اب 12واں آپشن ہے آپ کے پاس، جس غزل میں ردیف نہ ہو وہ کہلاتی ہے، وہ غزل جس میں ردیف نہ ہو وہ غیر مردف غزل کہلاتی ہے، اور جس میں ردیف ہو وہ مردف غزل کہلاتی ہے۔ اور مسلسل جو غزل ہے یہ بھی نظم کی ہی ایک شکل ہوتی ہے جو غزل کی طرز میں لکھی جاتی ہے۔ بیت الغزل غزل کے سب سے بہترین شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد 13 آپشن ہے آپ کے پاس، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ اس مصرعے میں مستعار منہ ہے، تو اب استعارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں، مستعار لے، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ تو یہاں پر اب مستعار منہ کہ کیا ہوتا ہے کہ کس چیز کو مستعار یعنی ادھار لیا گیا ہے، تو یہاں موتیوں کو ادھار لیا گیا ہے، تو آپ کا آپشن دال اس پہ ٹھیک آئے گا، موتیوں۔ کلیم مسجد میں 14 ہے آپ کے پاس، کلیم مسجد میں اکیلا ایسے بیٹھا تھا جیسے قفس میں مرغ نوح گرفتار۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں جیسے لفظ استعمال ہو گیا ہے تو یہ تشبیہ ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں تشبیہ جس میں آپ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیتے ہیں تو وہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ استعارہ جس میں آپ ایک چیز کو دوسری چیز بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے مجازی اور حقیقی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے وہ استعارہ ہوتا ہے، اور جس کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو، کوئی اور تعلق ہو، وہ مجاز مرسل کہلاتا ہے، اور کنایہ جس میں کوئی پوشیدہ اور چھپی ہوئی بات کہی جاتی ہے۔ 15 ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بہام ابھی۔ تو اب بے خطر کود پڑا آتش نمرود کیا ہے؟ یہ وہ آتش یعنی وہ آگ جو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے لگائی تھی۔ تو یہ پورا واقعہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، تو یہ سنت تلمی الف آپشن آپ کا ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے نا، جس میں قرآنی واقعے یا تاریخی واقعے یا قرآنی آیت کا ذکر کیا جائے تو وہ تلمی کہلاتا ہے۔ اور سنت تکرار کیا ہوتی ہے؟ سنت تکرار وہ صنعت ہوتی ہے جس میں ایک لفظ بار بار دہرایا جاتا ہے، جیسے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے۔ اب آدمی یہ دونوں لفظ آپس میں تکرار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں تو یہ سنت تکرار کہلائے گا۔ سنت تضاد جس میں دونوں لفظ متضاد کے طور پر استعمال ہوئے ہوں، جیسے ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ اب آگ اور پانی یہ متضاد استعمال ہو رہے ہیں تو یہاں سنت تضاد ہے۔ سنت مراحت النظیر کیا ہوتی ہے؟ جس میں ایک چیز کا ذکر کر کے
پھر اس کی مناسبت سے اور چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بری زرخیز ہے ساقی۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کشت ویراں، ٹھیک ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اب مٹی، زرخیز، تو یہ ساری چیزیں پہلے میں اس نے ذکر کیا ہے، اور دوسری میں پھر انہی چیزوں کی مناسبت سے اور لفظوں کا استعمال کیا گیا ہو تو وہ مداحۃ النظیر کہلاتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔